محکمہ صحت سندھ میں گریڈ 19 کے جنرل کیڈر کے 66 ڈاکٹرز کو گریڈ 20 میں ترقی دینے کا نوٹیفیکیشن حکومت سندھ نے جاری کر دیا ہے، جس میں ترقی پانے والے 40 مرد ڈاکٹرز اور 26 ڈاکٹرز خواتین شامل ہیں۔ تاہم محکمہ صحت کی انتظامیہ کی جانب سے ترقی پانے والے ڈاکٹرز کی خالی اسامیوں پر تقرری کا کوئی حکم نامہ تاحال جاری نہیں کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے طبی صحافت کے سینئر تجزیہ کار اور ہیلتھ ڈیسک انچارج سراج امجدی سے۔ جی سراج امجدی، آخر یہ سارا ماجرا ہے کیا؟ روشنی ڈالیے گا۔ جی زاہد مرزا، پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ محکمہ صحت سندھ میں جنرل کیڈر کے ڈاکٹرز افسر بنیادی طور پر صحت کے سرکاری اداروں کے انتظامی امور چلانے پر مامور ہوتے ہیں، تاہم ضرورت پڑنے پر ان سے علاج معالجے کی خدمات بھی لے لی جاتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ترقی پانے والے ڈاکٹروں کی تقرری اب تک قانون قاعدے کے مطابق نہیں ہوئی ہے۔ جی ہاں، 7 جون 2021 کو 66 ڈاکٹروں کی ترقی کا نوٹیفیکیشن حکومت سندھ نے جاری کر دیا ہے، جو گریڈ 19 سے 20 میں ترقی پا کر جا چکے ہیں۔ لیکن جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے او پی ایس ڈیٹیلمنٹ اور انضمام یافتہ افسروں اور عملے کو ان کی اصل پوسٹوں پر واپس بھیجنے کا ناقابل ترمیم حتمی حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے، محکمہ صحت سندھ کے حکام سابق سیکریٹری صحت جناب ڈاکٹر فضل اللہ پیجوہو کی تقرری کے دوران سے عدالت عظمیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا یہ عمل اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان ترقیوں میں تاخیر کے بہانے سے گریڈ 19 کے پہلے 200 نمبروں کی سینیارٹی لسٹ کی سہولیات کو جواز بنا کر یہ اپنے من پسند ڈاکٹروں کو ان پرکشش عہدوں پر فائز کر دیتے ہیں جہاں مقررہ افسر تو کم لیکن محکمہ صحت سندھ کو چلانے والے خفیہ ہاتھوں کا سر پیر سب کچھ دیسی گھی کی کڑھائی میں ہوتا ہے۔ جی سراج امجدی، یہ بتائیں کہ ترقی پانے والے ڈاکٹرز کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے، مگر خالی اسامیوں کا کیا ہوگا؟ کیا ماضی میں سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے حوالے سے اس اقدام میں کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کیا گیا ہے، یا پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی قانون کے مطابق ہی کیا گیا ہے؟ مطلب کسی کو کوئی شکوہ شکایت تو نہیں؟ ذرا روشنی ڈالیے گا اس پر بھی۔ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ ڈاکٹروں کی ترقی کا عمل در حقیقت سپریم کورٹ آف پاکستان اور سندھ ہائی کورٹ کی تسلی کے لیے اور انہیں بے وقوف بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایسے میں ترقی پانے والے 5% ڈاکٹرز ہی ترقی کے مطابق تقرری پانے میں بمشکل کامیاب ہو پاتے ہیں۔ خفیہ ہاتھوں کی پالیسی ان ڈاکٹروں کی تقرری کے لیے کچھ اس طرح سے ہے کہ یا تو ان کی تگڑی سفارش ہو یا زر کا زور۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ تیسرے نمبر پر محکمہ صحت کی مجبوری ہوتی ہے کہ یہ ترقی پانے والے ڈاکٹروں کو ان کے میرٹ کے مطابق انہیں تعینات کرنے پر محکمہ صحت کی انتظامیہ مجبور ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ ترقی پانے والے ڈاکٹروں کا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی دوران ملازمت کا دورانیہ صرف چند ماہ تک ہی محدود ہوتا ہے اور چند ماہ کے بعد ہی یہ ڈاکٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ان ترقی پانے والے ڈاکٹروں کی اکثریت بغیر تقرری کے ہی ریٹائر ہو کر گھر چلی جاتی ہے۔ مجھے کیا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو صرف نمائشی وزیر ہیں، اصل وزیر صحت تو ان کے اسٹاف افسر فہیم چاچڑ ہیں، جو خود بورڈ آف ریونیو کے افسر ہونے کے باعث از خود عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی بڑی توہین ہے۔
इस पस मंजर में अदालत के फैसले पर महकमा सेहत सिंध में कैसे अमल कराना मुमकिन है? अदालत उज़्मा के अलावा हमारी नज़र में कोई और ऐसा इदारा मुल्क में मौजूद नहीं है कि जो अदालत उज़्मा के इस फैसले पर अमल करा सके। सिंध हाई कोर्ट को भी हुकूमत सिंध मोहलत लेकर मामू बना रही है और अदालत उज़्मा के फैसलों पर अमल भी नहीं कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सिराज अमजदी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।